تم اسی نبی کے جلوس میں تمہاری رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے. کتنے لڑکے ہیں. اور جلوس نکالو. یہ بھی بتا رہا ہوں کچھ نعتیں ایسی ہیں جن میں میوزک بجتا ہے, جیسے سوڑا آیا پاکستان اور کتنے نوجوان لڑکوں نے ڈی جے پہ رکھا اور وہ ڈی جے رکھ لیے, سوڑا آیا اور وہ بہت ساری ناچ رہے ہیں, ڈانس, جھنڈے اچھال رہے ہیں, بعد اپنی شرٹ اچھال لیتا. تو جلوس میں گیا تھا گنڈا گردی کرنے گیا. جلوس غلام نبی کرتے ہیں, لفنگے نہیں. کچھ لڑکے ہیں جیسے غیر مسلموں کا محلہ دیکھا, ادھر کا دیکھا, الٹے سیدھے نعرے لگانا شروع کر دیے. بھڑکا رہا تو دوسروں کو. نبی نے بھڑکایا نہیں تھا. نبی نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ تو لڑائی پھیلا رہا, تو موٹر سائیکلیں توڑ رہا, غیروں کے محلے میں جا کر کے گالیاں بک رہا, نعرے ایسے لگا رہا ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا. نبی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ایک بڑھیا نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی, پیٹ بھر کے گالی دیتی تھی. مکے کی سڑی ہوئی بڑھیا تھی وہ. عورتیں کہنے لگی, وہ بڑھیا تم کیوں اتنا برا بھلا کہتی ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنے ایمان لے آئے. اوروں سے کہتی تھی تم بھی محمد کا چہرہ مت دیکھیو. ایک عورت نے کہا اگر تم نے دیکھ لیا نا تو تم بھی کلمہ پڑھ لو گی. بڑھیا بولی میں رہوں گی نہیں, اب مکے میں ہی نہیں رہوں گی. بڑھیا نے رات میں باندھ لی پٹلیا تگڑی اور اٹھا کے دیکھا تو اٹھی نہیں. بڑھیا کمزور, مال زیادہ تھا, اب اٹھی نہیں تو صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی. ارے یار وہ پانی ہے, میری طرف دیکھو نا, تم تو ایسے ہوٹ پھیر رہے ہو. وہ بڑھیا دروازے پہ صبح کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا یہ بوجھ اٹھا دے. دیکھا تو ایک چاند سے چہرے والا آ رہا, کالی زلفوں والا آ رہا. اس نے آقا کو دیکھا نہیں تھا, وہی آقا آ رہے ہیں. دیکھ کے کہنے لگی بیٹا تم مکے میں رہتے ہو؟ کہا جی مائی مکے میں رہتا ہوں. لڑ گئے کیا پانی پہ؟ اچھا توجہ رکھو بیٹا, توجہ. کہاں بیٹا اتنے اچھے لوگ بھی مکے میں رہتے ہیں, تم کہاں رہتے تھے؟ تم ایسے ہو تو تمہاری ماں کیسی ہوگی, تمہارا باپ کیسا ہوگا؟ اللہ بیٹا باتیں مت کرو بیٹا, آرام سے بولو. کہاں تمہارا باپ کیسا ہوگا؟ کہا مائی کام بتاؤ. کہا بیٹا میرا وہ بوجھ ہے وہ اٹھوا دو گے؟ نبی بولے میں تو آئے اسی لیے ہوں. گئے اور جا کر کے دیکھا تو وہ جب بوجھ اٹھایا تو وزن تو بہت تھا, مگر نبی کے سامنے کیا حیثیت. نبی نے اٹھا لیا اور بڑھیا کو دیکھا, بڑھیا کمزور. کہا مائی اگر رکھ دیا تو بچو گی نہیں, سر پر رکھ دیا پچک جاؤ گی. کہا مائی سنو, اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں, تم کمزور ہو, بوجھ زیادہ, جہاں کہو گی وہاں چھوڑ کے آ جاؤں گا. کہا بیٹا رکھ لے. اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا اتنے اچھے مکے میں لوگ ہیں, اتنے شریف, اور ایک وہ محمد نام کا میرے آقا کو گالی دینا شروع کر دی. میرے نبی نے بوجھ رکھ لیا, ایڈریس جو بتایا, آگے آگے چلتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, اور بڑھیا پیچھے پیچھے گالی دیتی جا رہی ہے. نبی کو خوب کوس رہی ہے, گالیاں دے رہی ہے, اور کہہ رہی ہے بیٹا تو جانتا ہے محمد کو, تو بھی مت ملیے. سنا اگر جو مل لیتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, بڑے لوگ ایمان لے آئے. میرے نبی گالی سنتے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر پتہ بتایا تھا, تو میرے نبی نے بوجھ اتارا رکھ دیا. کہا مائی لو اب میں چل رہا ہوں. بڑھیا بولی نہیں, مکے کی رہنے والی ہوں بیٹا, میں تجھے مزدوری دوں گی, ایسے جانے نہیں دوں گی. کہا مائی مزدوری نہیں لیتا. جب اتنا کہا, اس بڑھیا کو کیا پتا تھا, او بڑھیا کس سے باتیں کر رہی ہو, ارے مزدوری کسے دے رہی ہو, دنیا تو کھاتی انہی کے نام کا صدقہ ہے, ارے سب کچھ انہی کے صدقے میں تو ہے, سب کچھ انہی کے صدقے میں بنا ہے. اب بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹا, اچھا جاتی
تو رہا ہے لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ نام بتا دے۔ جب مکے کے لوگ مکے کی برائی کریں گے تو میں تیری مثال پیش کر دوں گی، میں تیرا نام بتا دوں گی، تیرا نام بتا کر کے مکے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دوں گی۔ نبی نے سوچا پول کھل جائے گی، نبی نے کہا نہیں بوڑھی ماں نام کا کیا کرو گی، کام ہو گیا مجھے جانے دے۔ کہا بیٹا اگر زندہ رہی اور تیری ماں ہوئی تو تیرے ماں کے قدم ایک مرتبہ ضرور چوموں گی۔ بیٹا تو ایسا ہے تو تجھے جنم دینے والی تیری ماں کیسی ہوگی، میرے لال نام بتا دے۔ میرے نبی کہہ رہا نہیں مائی، تو پھر کہا بیٹا ایسے جانے نہیں دوں گی، پہلے نام بتانا پڑے گا۔ او لوگوں سنو، ایک دوسرے کو گالی دینے والوں، جھگڑا پھیلانے والوں، پھر اپنے آپ کو نبی کا غلام بتانے والوں، تم نے نبی کی زندگی کہاں دیکھی ابھی؟ میرے نبی نے فرمایا او مائی، ارے جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالی دیتی ہوئی چلی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بیٹا جو میں نے کانوں سنا تھا وہ غلط تھا، کان کھول کے سن لے بیٹا، اگر تو ہی محمد ہے تو میں کہتی ہوں جب پھر تو ہی تو پیغمبر ہے۔ بیٹا بعد میں جانا، پہلے اپنی بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھا کر کے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، عظمت مدینہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء لیکن اللہ۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اس دوسرے محلوں میں جا کر کے کسی کی چڑکا اگر پتہ چل جائے نا، چڑکا، اور گاؤں میں چڑ بھی ایسی بنا لیتے، کسی کو کہہ رہے دھنیا، کسی کو کہہ دے ٹماٹر، کسی کو کہہ دیا گوبھی، ایسی چڑ، پتہ نہیں کیا طریقہ اپنایا ہم لوگوں۔ نبی کی زندگی کے چند گوشے اگر اجازت ہو تو اٹھا کے رکھوں، تھکے تو نہیں ہو؟ امتحان لے لوں، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، تھکے تو نہیں ہو؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہ رہے۔ اچھا مجھے پتا چل گیا ڈھکیا کے لوگ کتنے ہوش میں رہتے ہیں۔ اتنے بڑے ہوش میں ہو تم؟ اللہ کے بندو سوچ تو لو۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے جی مطلب یہ پتا نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا، کہاں ہاتھ اٹھانا، کہاں نہیں۔ ایک مولانا صاحب بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے ایک بھائی بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ سبحان اللہ کہاں کہنا، مگر یہ بھی ہم نے ہی تمہیں سیلف اسٹارٹ کیا، مولانا لوگوں نے، شاعروں نے، ناظموں نے، وہ بھی سب مولانا نہیں ہے، سمجھے کہ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ، یہ والا ہاتھ اٹھاؤ، یہ والا، تو تم سیلف اسٹارٹ ہو گئے ہو۔ تھوڑا سا اشارہ ملے کڑاک سے، ہاتھ اس لیے اٹھواتے ہیں تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائیں، ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دے مولا اچھے کام کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ برکت فرمائے۔ بچہ بتانا ہے بولا کاٹ دیا نا تاغا میں نے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے یار۔ اب دیکھو کتنا اچھا لگا، ابھی تو باتیں لوگوں تک پہنچی نہیں، کتنے لوگ ہیں یار۔ اب نبی کی زندگی کا ایک باب رکھوں، تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہو؟ سیرت پہ آ جاؤں یار۔ آج ہم لوگوں کے دل میں اتنا میل، حسد، کینہ، بغاوت، عید کو ملنے، عید آتی ہے نا، عید ایسے ملتا جیسے سرکاری بکرے مل رہے ہیں، خوب ملے گا عید، اور دل نرا کالا ہے، دل نرا کالا، بس خالی سینے مل لیا، دل نہیں مل لیا، یہ اتنا کالا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اب نماز کام کیوں نہیں آ رہی بتاؤں؟ ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل پھر بھی کالا۔ اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو پھر میں بھی اٹھ جاؤں گا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل کالا۔ عالم یہ ہے اگر کسی بھائی کا نا مکان بن رہا ہے
تو بس پڑوسی کے پیٹ میں آگ لگ رہی ہے، اس کا مکان ہی کیوں بن رہا؟ کیا ہوا کیا ہوا؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. مگر یہ دل جو صاف کرو گے نا، اگر یہ دل اچھا کرو گے تو اس کی اہمیت الگ ہے. کیا معاملہ کیا ہے؟ کہیں نہیں کہیں نہیں. ارے کہاں جا رہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھو. دیکھو توجہ رکھو، ادھر بیٹھو ادھر. نانی صاحب بولو. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. ارے بیٹھیے. چور پکڑ لیا. چور بھی پکڑ لیا. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو. ارے کوئی بات نہیں آپ لوگ بیٹھیے. بیٹھے رہو بھائی آپ. بہت اللہ کا بڑا. چلو بیٹھو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھو. ارے کیوں جا رہے ہو یار؟ بیٹھو یہیں بیٹھو بیٹھو سب لوگ بیٹھے رہنا. ارے اگر چور پکڑ بھی لیا تو تم کیا بٹوارا کرنے جا رہے ہو کیا؟ ٹائم کیا ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے اب ہو گیا کام. 1 گھنٹہ ہو گیا حضرت. تقریر بھی 1 گھنٹہ ہو گیا. ہاں 12 بجے بیٹھے ہیں. اپنا کام تو ہو گیا. کام تو ہو گیا اور 10 منٹ بول گیا. تو ایسے میں تو یار موضوع نہیں بن رہا ہے. بیٹھے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا. ارے جو گئے وہ گئے. شیطان بلغلاتا ہے لوگوں کو. کتنے لوگ سنیں گے حضرت کی تقریر؟ آپ لوگ جائیں گے تو نہیں؟ بالکل پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ سچی بات کر رہے ہیں؟ جو گئے انہیں مت دیکھیے گا، لوٹ کے آئیں گے. آپ نبی کی بات سنیے گا. حضرت سنائیں گے. جائیو گر مت جائیو فوٹو لیتے ہوئے. ارے ہم کمزور آدمی کا فوٹو لے کے لو تو تگڑا ہمارے بھائی. چلو بیٹھ جاؤ. جو لوگ ادھر آدھر کھڑے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. یہ کمیٹی والے کہاں؟ کمیٹی والے 2-4 جا کر کے ان کو بٹھا لاؤ، اٹھا کے لاؤ. ہوا کیا ہے کچھ پتا تو چلے. ارے ہوا کیا؟ خبر بھی تو دو. کچھ نہ ہوا بولے حضرت. کچھ نہیں ہوا. جا کر رہے ہو پھر؟ ختم کر. ہاں صحیح ہے. 10 منٹ بول لو. 10 منٹ بول لو. چلو بس 10 منٹ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا پر جو تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. واہ. آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی سی تھی اپنے باپ کے گھر میں تو ہمارا مکان بھی پتھریلا علاقہ تھا، پتھروں کا مکان تھا، اور کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی تو پاؤں میں وہ پتھر چبھتے تھے. ہر ایک کے چبھتے ہیں. تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. کہا میں جوان ہو گئی پھر بھی یہی رہا. پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا، شادی ہو گئی، حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئی. جس رات میں حضرت عبداللہ کے صلب پاک سے میرے شکم پاک میں
آقا کا حضور کا جو نور اپنی ماں کے پیٹ میں گیا، رحم میں گیا، تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی اور اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی کانٹا اگر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جایا کرتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، کیا بات، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت آمنہ فرماتی اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت عورتیں جو تھی کنویں سے پانی بھرتی تھی، تو ان کا بھی ایک کنواں تھا جہاں پہ مرد نہیں جاتے تھے، عورتیں جاتی تھی۔ میرے نبی کی ماں بھی گئیں، پیٹ میں آقا تھے، کنویں سے پانی بھرنا تھا، عورتوں کی باری تھی، یکے بعد دیگر عورتیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، پانی بھرتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے نبی کی ماں کی جب باری آئی تو دل میں خیال آیا اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کے دیکھ لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ پانی نیچے چلا گیا ہو اور تمہاری رسی چھوٹی پڑ جائے، وہاں تک برتن نہ پہنچے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں نور محمدی تھے، میرے پیارے بیٹے کا نور تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے اس میں جھانکا تو ایک آواز آ جاتی ہے او کنویں کے پانی قسمت پہ ناز کر لے، یہ پیغمبر اسلام آخری نبی ان کی ماں ہے، یہ نبیوں کے نبی ان کی ماں ہے، یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے۔ جب اتنا کہا تو کنویں کا پانی باہر نکلا اور حضرت آمنہ کے سارے برتنوں کو وہ پانی بھر گیا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے۔ اب 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، آقا دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ انتقال فرما گئے تھے جب نبی پیٹ میں تھے، تبھی آپ کے دادا کو فکر رہتی تھی کہ میری بہو کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا چراغ ہوگا، ایسا چراغ ہوگا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اور بہو اتنی شاندار تھی، اپنے سسر سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں، شکایت نہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال لیں۔ اللہ اللہ، نبی جب پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کو جب پتا چلا، خانہ کعبہ میں تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے پتا چلا ہے، کیا عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے؟ کہاں ابا جان ایسے ہی ہوا ہے۔ تو پھر دادا بولے بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ حضرت آمنہ نے کپڑے اپڑے سنبھالے، جو بھی طریقہ تھا، اور کہا ابا جان آ جائیے، میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑے کے اندر سے روشنی چھن چھن کے اتنی نکل رہی ہے کہ کمرے کو پورے روشن کیے ہوئے ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمرہ روشن تھا تو پھر سوچنے لگے چراغ کدھر جل رہا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اوپر دیکھے نیچے دیکھے، چراغ کہاں جل رہا ہے، مگر چراغ کہیں نہیں ہے۔ اتنے میں میرے نبی نے پاؤں ہلا دیا، جب پاؤں کا انگوٹھا کپڑے سے ہلا تو روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی پھیلی تبھی سمجھ جاتے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے میرے لال کو دکھا دے، دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، میں دیکھ تو لوں میرا پوتا میری طرح ہے یا اپنے باپ کی طرح ہے، آمنہ بتاؤ کس کی طرح ہے۔ اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ مثال دے، میرے نبی تو
بے مثال تھے. کہا ابا جان لو حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کھولتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے, کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے, روشنی بڑھتی جا رہی ہے. دادا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے لے کر کے جاؤں. وہ لوگ جو میلاد پر فتویٰ لگاتے ہیں, وہ لوگ جو میلاد کو غلط بتاتے ہیں, میلاد کو غلط بتاتے ہیں, تو ان سے کہنا نبی کے دنیا پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھا, جس نے میلاد کہا, اس پہ جا کے فتویٰ لگاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ. کہا کون ہے وہ؟ سب سے پہلے نبی کا میلاد کس نے پڑھا؟ یہ بھی سن لو, نبی کے دنیا پر تشریف لانے پر, حضرت دنیا کے تشریف لانے پر اللہ اللہ میرے نبی گود میں ہے دادا کی. اب دادا چلتے چلے جا رہے ہیں, کہیں اور نہیں گئے, سیدھے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہی خانہ کعبہ پر گئے جتنے بت تھے تھر تھرا کر کے گر جاتے ہیں. میرے نبی کے دادا نے جب ایک قدم خانہ کعبہ کے اندر رکھا اور ایک قدم باہر ہے, خانہ کے در و دیوار میلاد پڑھنے لگا, کہنے لگا جان نبی المختار, ولد النبی المختار, با اختیار نبی آ گیا, با اختیار نبی پیدا ہو گیا. خانہ کعبہ کی در و دیوار کہہ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے نبی پہ میلاد پڑھا جا رہا ہے, سب سے پہلا میلاد نبی پہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ خانہ کعبہ ہے. ان لوگوں سے کہو جاؤ اگر تمہیں فتوے لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جائے. جی جی. کچھ لوگ اگر گھر پہ جھنڈی لگاتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی, مگر بات کا یار ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. خالی لڑنا جھگڑنے سے کام تھوڑی چلے گا کہ یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے, پتہ چلنا چاہیے نا. گھروں پہ ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ بولو سننا چاہ رہے ہیں نہیں؟ پتہ چلنا چاہیے. نبی کی پیدائش کے موقع پر حضرت آمنہ خود فرماتی, کہتی ہیں حضرت جبریل آ جاتے 3 جھنڈے لے کر کے. کتنے بولو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لے کر کے حضرت جبریل آئے, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ. سارے جہان کو گھیر دیا, مشرق میں مغرب میں بیچ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب ان لوگوں سے کہنا جو جھنڈوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں, کہنا ہم پہ فتویٰ مت لگاؤ, جبریل پہ لگاؤ اگر دم ہے تو. سب سے پہلے نبی کی پیدائش پر اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈے لگوائے. تو اب بتاؤ اللہ کو یہ پسند تھا, جھنڈے لگوائے تو ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہو. رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک زندہ باد زندہ چاہے باد. کسی کے پیٹ میں درد ہو یا آنت پھٹے, یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. اور اچھا سب نہیں ہے حضرت, سب نہیں ہے, کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں, ایسی ایسی باتیں لائیں گے نکال کے جس سے نبی کی کچھ نہ کچھ برائی کی طرف جا رہی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوتے چھوٹتے ہی بول دیتے, چھوٹتے ہی ارے یار تم نبی سے کیوں مانگتے ہو, کہہ دیتے نہیں کہتے, بولو. اور یار بانٹنے والے کون ہیں بتائیو, تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ آقا ہیں, آقا قاسم ہیں, قاسم نعمت ہے آقا, آقا بانٹتے ہیں. تو جو بانٹنے والا ہے ہم اس سے نہیں لیں گے تو کہیں گے ابا سے لیں گے کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ذرا باتوں پہ لڑائی جھگڑے. کسی نے اپنے گھر پہ روشنی کر لی, کسی کے گھر پہ اجالا, اگر 12ویں شریف پہ تو کہ یہ بتاؤ تم نے یہ اجالا کیوں لگایا, یہ روشنی کیوں. اور بعض تو اتنا بڑا جاہل ہے
سیدھے یہ کہہ دے قرآن و حدیث میں دکھاؤ.